سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔ ابھی اہل یمن اسی تذبذب میں تھے کہ ان کے سرداروں قیس اور عمر بن مادی کارب میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے، اور اگرچہ دونوں نے حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کا عہد کیا ہوا تھا، دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے اور دونوں فریقہ مسلمانوں سے مل جانے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ عمر بن مادی کارب نے آخر مسلمانوں سے مل جانے کا فیصلہ کیا اور ایک رات اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر قیس کے کیمپ پر حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا اور حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ نے قیس کے ساتھ ہی عمر بن مادی کارب کو بھی گرفتار کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا کہ وہ ان کے متعلق خود ہی فیصلہ فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دازویہ کے قصاص میں قیس کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس سے کہا، اے قیس، تو اللہ کے بندوں کو ناحق قتل کرتا ہے اور مومنین کو چھوڑ کر مرتدین اور مشرکین کی پناہ و مدد تلاش کرتا ہے۔ قیس نے دازویہ کے قتل کے جرم سے انکار کیا اور چونکہ اس کے خلاف کوئی واضح شہادت نہ مل سکی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور قصاص میں قتل نہ کیا۔ اس کے بعد آپ عمر بن مادی کارب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ہر روز نئی ذلت میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تو اپنے اعمال سے باز نہیں آتا۔ اگر تو دین اسلام کے لیے کوشش کرتا تو اللہ بھی تجھے سر بلند کر دیتا اور عزت و وقار عطا فرماتا۔ عمر بن مادی کارب نے جواب دیا، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے اس قسم کی کوئی غلطیاں سرزد نہیں ہوں گی اور میں مملکت اسلام کا نیک و شریف شہری بن کر زندگی بسر کروں گا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسے معاف کر دیا اور ان دونوں کو ان کے قبائل میں واپس بھیج دیا۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ نجران سے صنعا پہنچے اور اپنے لشکر کو ان شریر گروہوں کی سرکوبی کا حکم دیا جو اسود انسی کے زمانے سے اس خطے میں فتنہ و شر پھیلا کر ملک کا امن و امان غارت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ہدایت بھی دی کہ ان لوگوں میں سے جو بھی ان کے قابو میں آ جائے اسے بے دریغ قتل کر ڈالیں تاکہ فتنے کی جڑ ہی کٹ جائے اور لوگوں میں دوبارہ فساد برپا کرنے کا خیال بھی پیدا نہ ہو سکے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ نے اپنا مکمل قیام جنوبی یمن میں ہی رکھا اور وہاں نجا اور حمیر کے قبائل کی سرکوبی میں مصروف رہے اور شمالی یمن کی طرف بڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ ان دونوں سرداروں کی مسلسل کوششوں سے سارے یمن میں امن و امان بحال ہو گیا اور یہاں کے باشندے دوبارہ اسلام کے دامن میں آ گئے اور اب سارے جزیرہ عرب میں حضرموت اور کندہ کے سوا کسی بھی جگہ مرتدین کا نام و نشان نہ رہا۔ یہاں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یمن کے عربوں کے مقابلے میں ایرانیوں کی حمایت کیوں کی اور فیروز اور اس کے ساتھیوں نے کس مصلحت کے تحت قیس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد کی۔ اس کا جواب بہت آسان ہے، اسلام عربی اور عجمی میں کوئی امتیاز نہیں کرتا، یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اسلام کے نزدیک بڑائی کا معیار صرف تقوی ہے۔ یمن میں سب سے پہلے ایمان ایرانی النسل لوگ ہی لائے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر میں اسلام میں پہل کرنے کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت زیادہ تھی، لیکن اس کے برعکس اس علاقے کے عربوں نے حکومت اسلام کے خلاف بغاوت کی آگ زور و شور سے بھڑکا رکھی تھی۔ اسود انسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہاں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود کے بعد اس کے مددگار اور اس کے حامیوں نے بھی فتنہ و فساد کی آگ پھیلانے میں اسود سے کچھ کم حصہ نہ لیا۔ اس آگ کو ہوا دینے میں عمر بن مادی کارب اور قیس بن عبد غوث پیش تھے، لیکن بازان، شہر اور فیروز اور دوسرے ایرانی النسل باشندے نہ صرف بدستور اسلام پر قائم رہے بلکہ جب سارا عرب بغاوت اور ارتداد کی آگ کی لپیٹ میں جل رہا تھا اور مرتدین اور باغیوں کی فوجیں اسلامی فوجوں کے مقابلے میں آ رہی تھیں، اس خطہ زمین میں وہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے کامل وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد کی اور اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلامی فوجوں کے دوش بدوش حصہ لیا۔ لہٰذا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجوں اور سپہ سالاروں سے فیروز کی مدد کی اور باغیوں پر فتح یاب ہونے کے بعد اسے دوبارہ صنعا کا امیر مقرر فرمایا تو اس پر کسی اعتراض کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے قبل شہر بن بازان کو سارے یمن کا حاکم مقرر فرما چکے تھے۔ ان واقعات کے ذکر کے بعد کندہ اور حضرموت کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، جہاں کے باشندے ارتداد اختیار کر چکے تھے اور جہاں حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت مرتدین سے آخری جنگیں پیش آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کو حضرموت، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو سکاک اور سکون اور حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کو کندہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ علالت کے باعث کندہ روانہ نہ ہو سکے، ان کی غیر موجودگی میں حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ وہاں کے امور کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ کی عمارت کندہ کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے اور جنگ تبوک کے موقع پر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، جس کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت رنج تھا۔ ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھو رہی تھیں کہ باتوں باتوں میں انہوں نے اپنے بھائی کی سفارش کرتے ہوئے رقت آمیز لہجے میں ناراضگی دور کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ کا قصور معاف فرما کر اسے کندہ کا امیر مقرر فرما دیا۔ ان کے وہاں پہنچنے تک حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ ان کی قائم مقامی کا فرض ادا کرتے رہے۔ کندہ یمن کے بالکل ساتھ واقع تھا، اس لیے جو ہی اسود انسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، اہل کندہ نے بھی اہل یمن کی طرح بلا سوچے سمجھے اس کی دعوت پر لبیک کہنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کندہ کے بعض صدقات اور اموال زکوٰۃ حضرموت میں اور حضرموت کے بعض صدقات اور اموال کندہ میں تقسیم کر دیے جائیں۔ زکوٰۃ کے حصول میں حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے کچھ سختی برتی، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ان کے خلاف جوش و خروش کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے سکون کے ان لوگوں کی وجہ سے جو اسلام پر قائم تھے کندہ کے شورش پسند عناصر کو مغلوب کرنا چاہا، لیکن ان کا ساتھ سکون کے کسی بھی شخص نے نہ دیا اور اہل کندہ کے مقابلے کے لیے کوئی بھی شخص نہ اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب عرب میں ارتداد کا فتنہ پھیلا اور اس کے شعلے حضرموت اور کندہ تک بھی پہنچنے لگے، تو اس فتنے کے جڑ پکڑنے سے پہلے ہی حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے اس کی بیخ کنی ضروری سمجھی، چنانچہ انہوں نے ان قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا جو بدستور اسلام پر قائم تھے، اور اچانک بنو عمر بن معاویہ پر حملہ کر کے ان کے مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو غلام بنا لیا، قیدی عورتیں، اور وہ اسی راستے سے مال غنیمت لے کر واپس ہوئے جو اشعث بن قیس رئیس کندہ کے قبیلے سے ہو کر گزرتا تھا۔ ان عورتوں میں بعض نہایت معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب یہ قافلہ اشعث کے قبیلے کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، اے اشعث، تیری خالاؤں کی عصمتیں خطرے میں ہیں، انہیں ذلت و رسوائی سے بچانا تیرا فرض ہے۔ یہ دردناک فریاد سن کر اشعث کا خون کھول اٹھا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ یا تو ان عورتوں کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑا لے گا یا خود لڑ کر اپنی جان دے دے گا۔ اشعث بن قیس اپنی قوم کا محبوب اور بلند مرتبہ سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 80 آدمیوں کے ہمراہ مدینہ آیا، جو سب کے سب قیمتی ریشمی ملبوسات پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اشعث نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نواسی ام فروہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام قبول کر لیا اور اپنی نواسی کی شادی اس سے کر دی۔ عورتوں کی فریاد سن کر اشعث نے فوراً ساری قوم کو اکٹھا کر لیا۔ وہ سب مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں کی قید سے چھڑا کر ہی دم لیا۔ اس دن کے بعد سے اشعث نے کندہ اور حضرموت میں بغاوت کی آگ بھڑکانا شروع کر دی اور بیشتر قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت زیاد رضی اللہ عنہ بہت گھبرائے اور انہوں نے حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کو فوراً کندہ پہنچنے کے لیے خط لکھا۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اس وقت یمن کی بغاوت ختم کر چکے تھے، اس لیے دونوں حضرات حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ صنعا سے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ عدن سے بڑھے۔ مارب میں دونوں قائد مل گئے اور سہید کا ریگستان عبور کرتے ہوئے کندہ کی جانب بڑھنا شروع کیا۔
حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ کو حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کی حالت کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو تو لشکر کے ساتھ چھوڑا اور خود ایک مختصر سا دستہ لے کر تیزی سے سفر کرتے ہوئے بہت کم وقت میں حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ جاتے ہی انہوں نے اشس کی فوجوں پر حملہ کر کے اسے شکست فاش دی۔ اشس بھاگ گیا اور اس نے اپنے لشکر کے دیگر مفروروں کے ہمراہ قلعہ نجیر میں پناہ لی۔ نجیر پر حملہ کرنا آسان نہ تھا کیونکہ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور اس تک پہنچنے کے 3 راستے تھے۔ ایک راستے پر تو حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے قبضہ کر لیا، دوسرے کی ناکہ بندی حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ نے کی، جبکہ تیسرا راستہ کھلا تھا۔ اس کے ذریعے سے قلعے والوں کو سامان رسد اور فوجی مدد برابر پہنچتی رہتی تھی۔ آخر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی اپنی فوج کے ہمراہ آ پہنچے اور انہوں نے اس تیسرے راستے پر قبضہ کر لیا، جس سے قلعے والوں تک مدد پہنچنی بند ہو گئی اور وہ مکمل طور پر محصور ہو کر رہ گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے شہ سواروں کو کندا سے ساحل بحر تک پھیلا دیا اور حکم دے دیا کہ انہیں جو بھی باغی ملے اسے بے دریغ قتل کر ڈالیں۔ نجیر میں محصور لوگوں نے اپنی قوم کی تباہی آنکھوں سے دیکھ لی تھی، اب خود ان کے سامنے بھی موت رقص کر رہی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا، تمہاری موجودہ حالت سے موت بہرحال بہتر ہے، تم اپنی پیشانیوں کے بال کاٹ ڈالو اور اس طرح ظاہر کرو کہ تم نے اپنی جانوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے، شاید اس طرح اللہ تمہاری مدد کرے اور تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اپنی پیشانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور یہ عہد کیا کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے مقابلے سے فرار نہیں ہوگا۔ وہ لوگ صبح ہونے پر تینوں راستوں سے باہر نکل کر مسلمانوں سے جنگ آزما ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد صرف 600 تھی، جبکہ حضرت مہاجر اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم کے لشکر کا شمار ہی نہ تھا۔ جب اہل نجیر نے دیکھا کہ مسلمان ان کے مقابلے کے لیے بھاری تعداد میں موجود ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ کسی صورت فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ مایوسی نے ان پر غلبہ پا لیا اور وہ زندگی سے بالکل نا امید ہو گئے۔ اس وقت ان کے سرداروں کو اپنی جانیں بچانے کی سوچی۔ اشعث حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ سے کہہ کر اس کی اور اس کے 9 ساتھیوں کی جان بخشی کروا دیں، اس کے بدلے وہ قلعے کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے گا۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ نے اشعث کی درخواست منظور کر لی اور اسے کہا کہ وہ ان لوگوں کے نام جن کی وہ جان بخشی کروانا چاہتا ہے ایک کاغذ پر لکھ کر ان کے حوالے کر دے۔ اشعث نے اپنے اہل و عیال اور بھائیوں کے نام تو لکھ لیے لیکن اپنا نام لکھنا بھول گیا اور اسی طرح وہ کاغذ پر مہر لگا کر حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر آیا۔ اس کے بعد اس نے ان 9 آدمیوں کو قلعے سے نکال دیا اور اس کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ مسلمانوں نے قلعے میں داخل ہو کر ہر اس شخص کو جس نے لڑائی میں حصہ لیا تھا قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو جن کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی قیدی بنا لیا۔ پھر اشعث کو ان پر نگران مقرر کر کے اموال خمس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ نرنگی زمانہ دیکھیے، اشعث جو محض اپنی جان بچانے کے لیے بدترین بدعہدی اور خیانت کا مرتکب ہوا تھا اور جس نے اپنی قوم کو تلواروں کی دھاروں کے سپرد کر کے 1000 عورتوں کو لونڈیاں بننے کے لیے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، وہی اشعث تھا جو بنو عمر بن معاویہ کی عورتوں کی اس فریاد کی تاب نہ لا سکا تھا کہ اے اشعث، تیری خالاؤں کی عزتیں خطرے میں ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی اس کا خون کھول اٹھا تھا اور اس نے اس وقت تک دم نہ لیا جب تک ان میں سے ایک ایک عورت کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھڑا نہ لیا تھا۔ پھر یہی اشعث تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اس کی وجاہت اور اپنی قوم میں ہر دل عزیزی کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن جب اس سے یہ شرمناک فعل سرزد ہوا تو مسلمان تو علیحدہ رہے، خود اس کی قیدی عورتوں نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کا نام عرف النار رکھ دیا، جس کے معنی یمنی زبان میں غدار کے ہیں۔ لیکن جب موت کا خوف کسی شخص کو لاحق ہو جاتا ہے تو اپنے بچاؤ کی غرض سے ہر قسم کی ذلت برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور محض اپنی جان کی سلامتی کی خاطر ذلت آمیز ہتھ کنڈے اختیار کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا جن کے نام اشعث نے کاغذ پر لکھ کر دیے تھے اور ان کو رہا کر دیا، لیکن اشعث کا اپنا نام چونکہ اس فہرست میں شامل نہیں تھا جو اس نے خود مہر لگا کر حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھی، اس لیے حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنا چاہا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تیرے دل پر پردے ڈال دیے اور تو اپنا نام فہرست میں لکھنا بھول گیا۔ میری بہت خواہش تھی کہ اللہ تجھے ذلیل و خوار کرے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
ताहम हजरत इकरमा रजी अल्लाह अन्हु ने दखल देते हुए कहा, आप इसे कत्ल न करें बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास भेज दें, वो इसके मुतल्लिक़ खुद ही फैसला फरमाएंगे। अगर ये शख्स अपना नाम लिखना भूल गया है तो इसे अपना उज़र खलीफा के सामने पेश करने की मोहलत दें। हजरत महाजा रजी अल्लाह अन्हु ने बादिल नखास्ता हजरत इकरमा रजी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर अमल किया और इसे दूसरे कैदियों के हमरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में मदीना रवाना कर दिया। लेकिन अशस का ये सफर जिंदगी मौत से बदतर था, क्योंकि रास्ता भर इसकी कौम की खवातीन इसे गद्दार गद्दार कहती रहीं। कैदी और मुसलमान मुहाफिज भी इसे लानत व मुलामत करते रहे। अशस को मदीना में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अशस से पूछा, तेरा क्या ख्याल है, मैं तुझसे कैसा बर्ताव करूंगा? अशस ने जवाब दिया, मुझे आपके इरादे का इल्म तो नहीं है, ताहम मैं माफ़ी का खासगार और रहम का तालिब हूँ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरा इरादा तो तुझे कत्ल करने का है। अशस ने कहा, ये मैं ही था जिसने किले के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोले थे, क्या इसके बावजूद भी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा? ये बहस काफी तवील हो गई और अशस ने महसूस किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वाकई इसके कत्ल करने का इरादा रखते हैं। इस पर उसने लजाजत से कहा, मैं आपसे आजिज़ी के साथ दरखास्त करता हूँ कि मुझ पर रहम फरमाएं और मेरी कौम की कैदी खवातीन को छोड़ दें, मेरी गलती से दरगुजर फरमाएं, मेरा इस्लाम कबूल फरमाएं और मुझसे वही सलूक करें जो मुझ जैसी हैसियत रखने वाले अशखास से आप करते हैं, और मेरी बीवी भी जो आपकी साहबजादी हैं मुझे वापस दे दें। ये दरखास्त मंजूर करने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ तरद्दुद किया तो अशस ने दोबारा इल्तिजा करते हुए कहा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा सच्चे दिल से इस्लाम पर कायम रहूँगा और आप मुझे एक अच्छा मुसलमान पाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने काफी गौर व फिक्र के बाद इसकी जान बख्शी करने का फैसला कर लिया। अपनी बेटी उम्मे फरमा को दोबारा इसके अक़द में दे दिया और फरमाया, अपने कबीले में वापस लौट जाओ, उम्मीद है कि आइंदा मुझे तुम्हारे मुतल्लिक कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन अशस अपनी कौम के साथ बदअहदी करने की वजह से अपने कबीले में जाने की जुर्रत न कर सका और कैद से रिहा होने के बाद अपनी अहलिया उम्मे फरवा के साथ मदीना ही में क़याम पजीर रहा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के अहद में जब इराक और शाम की जंगें लड़ी गईं तो अशस भी इस्लामी फौजों के हमराह ईरानियों और रूमियों से जंग करने के लिए बाहर निकला और कारहाय नुमाया सरंजाम दिए, जिसकी वजह से लोगों की नजरों में इसका वकार दोबारा बेहतरी की जानिब आने लगा और इसकी खोई हुई इज्जत दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बहाल होती चली गई। जब तक पूरी तरह अमन व अमान कायम न हो गया और इस्लामी हुकूमत की बुनियादें मुस्तहकम न हो गईं, हजरत महाजर और हजरत इकरमा रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त तक हजरमौत और कुंदा में मुकीम रहे। मुर्तदीन के साथ ये आखिरी जंगें थीं। इनके बाद अरब से बगावत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया और तमाम कबाइल हुकूमत इस्लामिया के ज़ेर नगीं आ गए। हजरत महाजर रजी अल्लाह अन्हु ने इस इलाके में अमन व अमान कायम रखने और बगावत व सरकशी के असबाब को मुकम्मल तौर पर नाबूद करने के लिए इसी सख्ती से काम लिया जिससे वो यमन में काम ले चुके थे। इस सिलसिले में सिर्फ एक वाक़या का जिक्र करना काफी होगा, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हजरत महाजर रजी अल्लाह अन्हु बागियों और मुसलमानों के मुखालफों के साथ कैसी सख्ती से पेश आते थे। कुंदा में दो गाने वालियां थीं, एक मुगनिया अपने अशार में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशनाम तराजी करती थी और दूसरी मुगनिया मुसलमानों की हज्व करती थी। हजरत महाजर रजी अल्लाह अन्हु ने इन दोनों गाने वालियों के साथ हाथ कता करा दिए और अगले दांत निकलवा दिए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने हजरत महाजर रजी अल्लाह अन्हु को खत लिखा जिसमें उनकी गलतियों की निशानदही की। उन्होंने लिखा कि जो मुगनिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़ेबा कलमात कहती रहती थी उसे कत्ल करना चाहिए था, क्योंकि शुतम अंबिया की सजा हरगिज दूसरी सजाओं जैसी नहीं हो सकती। दूसरी मुगनिया जो मुसलमानों की हज्व किया करती थी इससे दरगुजर करना ही मुनासिब था। आदमियों का मसला करने से परहेज करो, क्योंकि ये सख्त गुनाह है और किसास के सिवा किसी सूरत में जायज़ नहीं। इन दो गाने वालियों से हजरत महाजर रजी अल्लाह अन्हु ने जो सलूक किया, इसी से अंदाजा किया जा सकता है कि दूसरे सरकश और बागी लोगों से उन्होंने किस किस्म का सलूक और कैसी सख्ती बरती होगी। हजरत महाजर रजी अल्लाह अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इख्तियार दे दिया कि वो हजरमौत और यमन की इमारत में से जिसे चाहें ले लें। उन्होंने यमन की इमारत पसंद की और सना चले गए, जहाँ फिरोज से मिलकर उन्होंने कारोबार हुकूमत चलाना शुरू किया, जबकि हजरत ज़ियाद बिन लबीद रजी अल्लाह अन्हु हस्ब साबिक हजरमौत के हाकिम रहे।
جب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ لوٹنے کی تیاریاں شروع کر دیں تو ان کے ہمراہ نعمان بن الجون کی دختر بھی تھی، جس سے انہوں نے میدان جنگ میں شادی کر لی تھی۔ اگرچہ انہیں علم تھا کہ ام تمیم اور مجاق کی دختر سے شادی کر لینے کے باعث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بنت نعمان سے شادی کر لی اور اس واقعے سے ناراض ہو کر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے کئی افراد نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ معاملہ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، مگر وہ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکی اور یہ تمام حالات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ کر ان سے رائے دریافت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے شادی کر کے کوئی نامناسب کام نہیں کیا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ نعمان بن الجون نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیٹی کو اپنے عقد زوجیت میں قبول فرما لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا اور اس کی بیٹی کو اس کے والد کے ساتھ ہی عدن واپس روانہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑکی کو رد کر چکے تھے، اس لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے ایک حصے کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل تسلیم نہ کی اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کو جائز قرار دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ہمراہ مدینہ واپس آ گئے اور لشکر کا وہ حصہ بھی جو ان سے خفا ہو کر علیحدہ ہو گیا تھا دوبارہ ان سے آ ملا۔ اب عرب کی تمام بغاوتوں کا خاتمہ ہو چکا تھا اور تمام مرتدین کی سرکوبی کی جا چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی عزت و وقار بحال کر کے اسے غالب فرما دیا تھا اور اسلامی حکومت کی بنیادیں پورے عرب میں مضبوط ہو چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے غلبے سے بے حد خوشی تھی، لیکن اس مسرت میں غرور و فخر و تکبر کا نام تک نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہوا۔ ان کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ذریعے سے سارے عرب کے مرتدین کی جرار فوجوں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے کر اسلام کا علم نہایت شان و شوکت سے دوبارہ بلند کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اب یہ مسئلہ تھا کہ وہ وحدت دینی کو تقویت دینے اور اسلام کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست کا محور صرف اور صرف فروغ اسلام تھا اور یہی خواہش ہر لحظہ ان کے دل و دماغ میں رہتی تھی۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے مرتدین کی عظیم الشان لشکروں سے انتہائی بے سر و سامانی کے باوجود جنگیں لڑیں اور عراق اور شام کی لڑائیوں میں بھی یہی جذبہ کار فرما رہا۔ جزیرہ عرب کا وہ حصہ جو ایک طرف خلیج عقبہ اور دوسری طرف خلیج فارس سے شروع ہو کر شمال کی جانب پھیلتا چلا جاتا ہے، اہل عرب کے لیے ہمیشہ سے ہی پرکشش مقام رہا ہے۔ خلیج عقبہ کا شمال مشرقی حصہ شام اور خلیج فارس کا شمال مغربی حصہ عراق کہلاتا ہے۔ دونوں خلیجوں کے درمیانی علاقے میں ایک وسیع کوہستانی سلسلہ واقع ہے جو صحرائے نفوت اور دشت شام کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ جوف کے علاقے میں دومت الجندل وہ جگہ ہے جہاں قدیم زمانے میں شام اور عراق اور عرب کی سرحدوں کا سنگم ہوتا تھا۔ اہل شام فینکی اور عراق کے قدیم باشندے اشوری نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ شام اور عراق کے درمیان صحرائے شام واقع تھا جس نے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رکھا تھا۔ خوفناک صحراؤں کو عبور کر کے دوسرے علاقوں میں جانا شہری باشندوں کے نزدیک ایک نہایت مشکل کام تھا۔ وہ ان جان لیوا خطرات میں پڑنا نہیں چاہتے تھے جو صحراؤں میں عام طور پر اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحراؤں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے لیے کسی خاص کشش کا باعث ہوتی، اور آج بھی جبکہ ذرائع آمد و رفت میں بے حد ترقی ہو چکی ہے، وہاں کے لوگ گاڑیوں کے ذریعے بھی اس صحرا کو عبور کرنے سے گھبراتے ہیں اور عراق و شام کے درمیان ہوائی جہاز سے سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس صحرا کی کشش نے جس کی طرف قدیم زمانے میں نہ تو شام کے فینکی باشندے متوجہ ہوئے اور نہ عراق کی اشوریوں نے کسی دلچسپی کا اظہار کیا، عرب کے بادیہ نشینوں کو اپنی طرف کھینچ لایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحراؤں اور میدانوں میں زندگیاں گزارنے کے باعث ان کی سرشت میں یہ بات رچ گئی تھی کہ دنیا بھر کی خوبصورتی اور دلکشی انہیں صحرا میں ہی نظر آتی تھی۔ شہری زندگی کو بے شمار آسائشات اور سہولیات کے باوجود وہ اسے ایک قید خانہ تصور کرتے تھے۔
تاریخ نویس ذکر کرتے ہیں کہ شمال کی جانب عربوں کی نقل و حرکت سب سے پہلے اس وقت شروع ہوئی جب یمن میں واقع مشہور سد معرب کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ بعد میں جب اس خدشے نے یقین کی صورت اختیار کر لی تو ازوی قبیلوں نے یمن سے نقل مکانی شروع کر دی اور شمال کی طرف حجاز اور شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ عربوں کی شمالی جانب منتقل ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ رومیوں نے خشکی کا راستہ ترک کر کے تجارت کے لیے سمندری راستہ اختیار کر لیا تھا، جس کے باعث جنوبی عرب میں رہنے والے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی بہتر طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے یمن سے حجاز اور شام چلے گئے۔ انتقال وطن کا یہ سلسلہ مورخین کے نزدیک دوسری صدی عیسوی میں شروع ہوا۔ اگر یہ خیال درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان قبائل نے ایک طویل عرصے سے صحرائے شام میں آباد ہونا شروع کر دیا تھا، اور وہ نہ صرف باقاعدہ گروہوں کی صورت میں وہاں سکونت پذیر ہونے لگے تھے بلکہ لوٹ مار اور تجارت کی غرض سے عربوں کے جو قافلے شام اور عراق جاتے تھے ان میں سے بھی اکثر لوگ واپس آنے کی بجائے وہیں آباد ہو جاتے تھے۔ شام اور عراق میں جا کر بسنے والے عربوں کا قیام اگرچہ شہروں کی بجائے صحراؤں میں تھا، پھر بھی انہوں نے سکونت کے لیے جن علاقوں کو پسند کیا وہ شہری آبادی کے قریب واقع تھے۔ اس کی وجہ صرف جذباتی نہیں تھی بلکہ ملکی حالات انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتے تھے، کیونکہ ایک طرف وہ بدوی ہونے کے باعث فطرتاً صحرائی زندگی کے شیدا تھے اور اسے کسی طرح چھوڑ نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسری طرف روزمرہ ضروریات زندگی کی طلب بھی انہیں مجبور کرتی تھی کہ وہ شہری آبادیوں کے قریب رہیں تاکہ آسانی سے انہیں حاصل کر سکیں۔ ہر زمانے میں بدوی لوگوں کا یہی حال رہا ہے۔ آج بھی مصر، شام اور عراق میں بسنے والے بدو شہروں اور صحراؤں کے درمیان ایسی جگہوں پر آباد ہیں جہاں وہ صحرا کے قدرتی اور دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہو سکیں اور روزی کے وسائل تلاش کرنے کے لیے شہروں تک رسائی میں ایسی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ قبائل عرب کے جوق در جوق جا کر آباد ہونے سے شام بھی گویا سرزمین عرب کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ سب سے طاقتور قبیلہ ان میں غسانیوں کا تھا۔ اس قبیلے نے اپنے اثر و رسوخ کے باعث شام کی سرحد پر ایک سلطنت قائم کر لی تھی۔ بنو غسان کی طرح لخمیوں نے بھی دریائے فرات پر مملکت ہیرا کے نام سے اپنی خود مختار حکومت قائم کر رکھی تھی۔ صحرائے عرب میں بسنے والے ان کے ہم وطنوں کی جو عادات و اطوار شروع سے تھیں، شام اور عراق میں بسنے والے عرب ان پر اثر انداز نہ ہوئے۔ عربوں کی ایک خصوصیت تھی کہ جس ملک میں اقامت پذیر ہوتے تھے وہاں کی باشندوں سے تمام معاملات میں گہری مشارکت اختیار کر لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شام میں رومی حکومت اور عراق میں ایرانی سلطنت کی اطاعت تسلیم کر لی تھی، چونکہ اطاعت اور فرما برداری کا یہ جذبہ صرف معاونت کے طور پر تھا اور اس میں کسی حاکم کے مکمل تسلط کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا عرب ایک غیر قوم کی بالادستی تسلیم کرتے ہوئے بھی شخصی آزادی اور خود مختاری پر حرف نہیں آنے دیتے تھے، اور اگر کسی جگہ ان کی شخصی آزادی کو ذرا سا بھی خطرہ لاحق ہوتا تھا تو وہ بڑی شدت سے اس کا دفاع کرتے تھے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ بدوی لوگ صحرائی زندگی کے عادی ہونے اور دشت نوردی میں مشغول ہونے کے باوجود شہری زندگی کے بھی شائق تھے۔ چنانچہ جب وہ صحرا سے دور ہوتے تو دن رات اس کے گن گایا کرتے تھے، لیکن شہری زندگی میں جو سہولیات اور آسائشات تھیں انہیں بھی وہ ہمیشہ رشک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ شام کے خوبصورت مرغزاروں اور پرفضا باغات اور وہاں کی حسیناؤں کے تذکرے مکہ و مدینہ اور سارے حجاز میں بکثرت لوگوں کی زبانوں پر رہتے تھے۔ جب بھی کوئی قافلہ شام کے تجارتی سفر سے واپس آتا تو اہل سفر اپنے احباب، رشتہ داروں اور واقف کاروں سے وہاں کے مفصل حالات بیان کرتے۔ بعد میں مختلف لوگوں کے ذریعے سے یہ باتیں دور دراز کے قبائل تک پہنچ جاتی۔ جب کبھی وہاں کے مرغزاروں اور حسین و جمیل وادیوں کا ذکر آتا تو مارے تعجب کے سامعین کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کو دیکھنے لگتے جو ان سے یہ حالات بیان کر رہا ہوتا تھا، اور بے اختیار ان کے دل میں یہ خواہش بیدار ہو جاتی کہ کاش انہیں بھی اپنے ملک میں یہ آسائشیں اور نعمتیں میسر ہوتیں اور وہ بھی ان دلکش مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے۔ عراق اور شام میں آباد ہونے والے عربی قبائل کو شہری آسائشیں حاصل تھیں، پھر بھی وہ سب کے سب عربی طرز حیات کے دل داتا تھے،
کیونکہ عربی النسل ہونے کے علاوہ جزیرہ عرب سے ان کے صدیوں کے تعلقات قائم تھے۔ ان حالات کے بیان کرنے سے میری غرض عراق اور شام کے عربوں کے متعلق کوئی مفصل مقالہ بیان کرنا نہیں، بلکہ بعض ان پہلوؤں کو آشکار کرنا ہے جو لخمیوں اور غسانیوں کے ذریعے سے عربی فتوحات اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلامی سلطنت کی تشکیل کا باعث بنے۔ ہم آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جنوب سے شمال کی جانب عربوں کا نقل مکانی سد معرب کے خدشے اور رومی تجارتی راستوں کا رخ خشکی کے بجائے سمندر کی طرف تبدیل ہونے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اگرچہ ان ہر دو واقعات کو عربوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے، پھر بھی نقل مکانی کا یہ سلسلہ ان واقعات سے کافی پہلے شروع ہو چکا تھا۔ عربوں کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ قدیم زمانے سے ہی گہرے تعلقات قائم تھے، کیونکہ مشرق اقصی کی تجارت سازی انہی کے ہاتھوں میں تھی اور وہ تجارت کے سلسلے میں اکثر شام، مصر اور روم کے ممالک میں جاتے رہتے تھے۔ حضرموت سے تجارتی قافلے دو راستوں سے شام جایا کرتے تھے، ایک وہ راستہ جو بحرین اور خلیج فارس سے ہو کر شام جاتا اور دوسرا راستہ یمن اور حجاز سے گزرتا تھا۔ مکہ آخری راستے کے وسط میں پڑتا تھا۔ سب سے پہلے اس تجارتی سلسلے کا آغاز عرب کے جنوبی علاقوں یعنی حضرموت، یمن، عمان اور بحرین کے لوگوں نے کیا، کیونکہ وہ سرسبز و شاداب علاقوں کے مالک ہونے اور ایرانیوں سے گہرے تعلقات رکھنے کی وجہ سے شمالی علاقوں کی نسبت زیادہ تہذیب یافتہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عراق اور شام کی طرف جن لوگوں نے نقل مکانی کی اور وہاں جا کر آباد ہو گئے، ان میں زیادہ تر جنوبی قبائل کے لوگ تھے۔ غسانی جنہوں نے مشرقی شام میں اپنی مملکت قائم کر رکھی تھی، عمان کے ایک قبیلہ ازب سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح قزا، تنوخ اور کلب کے قبائل جو شام کی سرحد پر آباد تھے، یمن کے مشہور قبیلے حمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی صورتحال عراق میں بھی تھی۔ عراق کی سرحد پر جو عربی قبائل آباد تھے وہ زیادہ تر حضرموت سے آئے ہوئے تھے۔ ابتدائی زمانوں میں ان قبائل نے صحرائے شام کی طرف نقل مکانی کی تھی اور عراق و شام کی سرحدوں پر اپنی نیم خود مختار سلطنتیں قائم کر لی تھیں۔ سد معرب کے ٹوٹنے اور تجارت کے صحرائی اور سمندری راستوں میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے جنوبی علاقوں کے کچھ قبائل حجاز میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر ان قبائل میں سے بھی کچھ نے معاش کے بہتر ذرائع تلاش کرنے اور صحرائی زندگی سے اکتا کر شہری زندگی کا لطف اٹھانے کی خاطر شام کا رخ کیا تھا۔ اس زمانے میں عراق اور شام ایرانی اور رومی سلطنتوں کے درمیان سینڈوچ بنے ہوئے تھے۔ کبھی ایرانی شام پر چڑھائی کر کے اسے رومیوں سے چھین لیتے اور عراق سے منسلک کر کے اسے اپنے ماتحت کر لیتے، اور کبھی رومی عراق کو ایرانیوں سے چھین کر شام کے ساتھ ملحق کر دیتے اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لیتے۔ صحرائی شام میں آباد ہونے والے عربوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اپنے لاؤبالی پن کے باعث کبھی ایرانی لشکر سے مل جاتے، کبھی رومیوں کی افواج میں شامل ہو جاتے اور لوٹ مار میں خوب حصہ لیتے۔ آخر ان دونوں سلطنتوں نے ارادہ کیا کہ اپنی حفاظت کے لیے صحرا نشین لوگوں کو بطور ڈھال استعمال کیا جائے، تاکہ کوئی سلطنت دوسری سلطنت پر حملہ نہ کر سکے اور شام کلی طور پر رومیوں کے لیے اور عراق خاص طور پر ایرانیوں کے لیے وقف ہو جائے۔ رومی اور ایرانی سلطنتوں کی پالیسی کے تحت شامی حدود کے قریب بسنے والے عرب قبائل کو رومیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور ان قبائل نے بھی اندرونی خود مختاری، بدوی معیشت اور عربی معاشرت برقرار رکھتے ہوئے اپنی ہمسایہ سلطنتوں کی بالادستی تسلیم کر لی۔ شام میں مقیم عربی قبائل نے اپنی قومی خصوصیات برقرار رکھنے کے باوجود رومی تہذیب و تمدن اور سیاسی اثرات قبول کر لیے تھے، مگر انہوں نے جہاں ایک طرف رومی تہذیب و تمدن کو اپنایا، وہاں دوسری طرف رومیوں پر بھی اثر ڈالنے اور مملکت میں نفوذ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لہذا مورخین ذکر کرتے ہیں کہ مشہور رومی شہنشاہ فلپ دراصل عربی النسل تھا اور قبیلہ زمیزہ سے تعلق رکھتا تھا۔ تاریخ سے اس قبیلے کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اسی نے عرب سے شام کی طرف نقل مکانی کی تھی۔ تخت شاہی پر متمکن ہونے سے فلپ اپنی قوم کا سردار تھا، اس کی وجہ سے شام میں رہنے والے عربوں کی بے حد قدر و منزلت ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صحرا کو چھوڑنا اور رومیوں میں گھل مل جانا پسند نہ کیا۔ شامی عربوں کے برعکس عراق کی سرحدوں پر آباد ہونے والے عربوں نے صحرا کو چھوڑنے اور عراقی حدود میں داخل ہونے سے اجتناب کیا، کیونکہ اس طرح انہیں مکمل طور پر ایرانیوں کا مطیع و فرمانبردار ہو کر رہنا پڑتا، جسے ان کی آزادی پسند فطرت کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب ایرانی سلطنت میں طوائف الملوکی اور خانہ جنگی پھیلی اور مختلف قبائل کے سردار اپنے اپنے علاقے میں خود مختار حاکم بن بیٹھے، تو ان عربوں نے عراق کی حدود میں داخل ہونے اور وہاں آباد ہونے میں کوئی حرج نہ سمجھا،
کیونکہ اب ان کے دلوں سے ایرانی سلطنت کی غلامی کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے عراق کی حدود میں داخل ہو کر دریائے فرات کے کنارے انبار کا شہر اور اس سے کچھ ہٹ کر ہیرا کا شہر آباد کیا اور یہاں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس روایات کے برعکس بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائے فرات کے ساحل پر بسنے والے عرب قبائل اصل میں وہ قیدی تھے جنہیں ایرانیوں نے عرب کے جنوبی علاقوں سے تخت و تاراج کے دوران قیدی بنا لیا تھا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ شہنشاہ بخت نصر دوم نے عرب پر حملے کے دوران جن لوگوں کو قید کیا تھا انہیں وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اور عراق پہنچ کر انہیں دریائے فرات کے کنارے مقام انبار میں آباد کر دیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد انہیں انبار سے جنوب کی طرف منتقل کر دیا۔ وہاں ان عربوں نے شہر ہیرا کی بنیاد رکھی اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔